السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بستی کے لوگ اگر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، نیک عمل کرتے، تو ہم ان کو آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ان کے لیے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے انکار کرنے کے سبب پکڑ لیا۔ سمجھا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ فرما رہے اگر لوگ اللہ کی بات کو مانتے، ایمان لانے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے ساری بات کو ماننے کو ایمان لانا، سمجھے؟ بعض بات کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ ایمان لاؤ کا مطلب سب باتوں پہ ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جا۔ آمنو فی السلم کافہ، اسلام میں مانو پوری بات، سمجھا؟ تو اللہ کی پوری بات ماننا، صرف کلمہ پڑھ لینا کو آپ لوگ سوچ رہے کہ ایمان لائے اللہ رسول، اس کے بعد میں ساری بات کو ماننے کو آمنو بولتے ہیں، ایمان لاؤ، سمجھا؟ سب باتوں پہ ایمان لاؤ، خالی ایک ہی دو بات کلمہ پڑھ لیے بولے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، بس یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اس کو آمنو، صرف اس کو ہی آمنو نہیں بولتے، ہر وہ بات جو اللہ نے فرمایا اس کو آمنو بولتے۔ تو سمجھا؟ تو اللہ فرما رہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کی باتوں کو مانتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تقویٰ، نیک عمل کرتے، تو ہم ان کو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، سمجھا؟ انعام، سمجھا؟ اللہ کی طرف سے سورہ اعراف میں اللہ فرما رہے۔ لیکن نافرمانی کیے تو اللہ کیا فرما رہے؟ لیکن انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، تکلیف میں، سمجھا؟ مصیبت میں، سمجھا؟ تو اللہ کی بات پہ ماننا، یہ ہے اللہ کی سب بات، اس سب باتوں کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا، سمجھا؟ تو پھر اللہ کے انعامات، رحمتیں، برکتیں، سمجھا؟ آسمان سے زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، خوشحال رہتے، سمجھا؟ اطاعت کرتے، اللہ کی باتوں پہ چلتے تو عروج ہے، اور اللہ کی بات کا انکار کیے تو زوال ہے، پستی، سمجھا؟ سوچیے آپ سورہ آل عمران میں بھی آپ دیکھیے یہی بات اللہ فرما رہے ہیں، ان لوگوں نے جھٹلایا تو ذلت، پستی، رسوائی، اللہ کا غضب ان پر مسلط ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ کی آیتیں ہیں نا، اس کو جھٹلانا، اس کے خلاف عمل کرنا اللہ کی باتوں پہ، تو وہ جھٹلانا ہی ہے، انکار کرنا ہو گیا ہے۔ اللہ کی خلاف اگر کرے تو ان پر کیا ہے؟ ذلت، رسوائی، پستی، محتاجی، سمجھا؟ سب مسلط ہو جائے گی، سمجھا؟ اللہ کی کتاب پہ عمل کر کے عروج ہے، اور اسی کی بات کو، اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے، انکار کر کے، اللہ کے خلاف عمل کر کے رسوائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہی بات کہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کتاب کی بات پہ چلیں گے تو سربلندی، اور اسی کو انکار کر کے اس کے خلاف عمل کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف، تو زوال، پستی، رسوائی۔ اسی کتاب کے اوپر قوم کا عروج اور زوال ہے۔ مسلمان جو قوم ہے آج ان کو پستی، ذلت، رسوائی مسلط ہے، کیوں؟ کہ انہوں نے کتاب اللہ کو فتح پوچھ ڈال دیا، سمجھا؟ تو ذلت، رسوائی مسلط ہو گئی تم پہ، محتاجی، ہر چیز اس کتاب کو نظر انداز کر کے پیٹ پیچھے ڈال دیے، اس کے حکم، اس کی باتوں کو نظر انداز، پیٹ پیچھے ڈالنے کا مطلب اللہ کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دینا، کوئی اہمیت نہیں دینا، نظر انداز کر دینا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا اللہ کی بات کا،
سمجھا آپ؟ تو اسی لیے پوری دنیا میں ذلت رسوائی، ہر ملک میں مار پڑ رہی، ہر ملک میں پستی، دھتکارے جا رہے، لتاڑے جا رہے، مار کھا رہے نا پوری دنیا میں. اس کی وجہ صرف ایک ہی، صرف ایک، کتاب اللہ قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، اس کے حکم پہ زندگی نہیں گزارا، اللہ کی باتوں کو رد کیا، تو شیطان تم پہ مسلط ہو گئے. شیطان لوگ ہیں نا سب، سمجھا، بدماش لوگ، تو یہ سب شیطان لوگ ہیں، تم پہ مسلط ہو گئے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تو پھر تم کو سزا ملے گی نا. سمجھا آپ؟ ایسے ہی نہیں خالی بس چلا رہے خلافت خلافت، خلافت ایسے نہیں ملنے والی، خالی سوچنے سے اور تقریر سے. سمجھا آپ؟ سارے فرقے مل کے خلافت، مشرک، منافق، کافر، اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے اور اس کو کافر بولتے ہیں. سمجھا آپ؟ سب کو لے کے چل رہے، مشرک شرک کر رہا اس کو بھی لے کے، اب بولے ہم جھنڈے گاڑ دیں گے، خلافت قائم کریں گے. کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری باتوں پہ چلتے، میرے حکم پہ چلتے، قرآن کی اتباع کرتے تو ہم ان آسمان اور زمین کے دروازے برکتوں کے کھل دیتے. نبی نے فرمایا عروج اسی کتاب پہ، اسی کتاب پہ عمل کرنے سے عروج، اور اس کتاب کے احکام کو نظر انداز کرنا، نافرمانی کرنا اللہ کے حکم کے، تو زوال پسند. سمجھا؟ سورہ نور میں 55 میں اللہ فرمائے نا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، نیک عمل کرتے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل، ہر وہ کام جو اللہ بولا ہے وہ کرنا، جو اللہ نے بولا ہے قرآن میں، جو جو کام وہ کرنا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے تو ہم ان کو زمین میں خلیفہ بناتے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنائے. سمجھا آپ؟ خلیفہ بناتے زمین میں. تب ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے، متقی پرہیزگار نیک بنتے. تو ایمان لانے کے بعد کفر کر رہے، اللہ بول رہا ہے کہ مت پکارو تو پکار رہے اللہ کے سوا. اللہ فرما رہے کہ لون لینا دینا سود حرام ہے تو سود لے رہے دے رہے. سمجھا؟ تو سب اللہ کی نافرمانی کر رہے، اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں. جو اللہ قرآن میں فرمایا، حدیث لا کے قرآن کی بات کا انکار، جھوٹی حدیث لا کے، نبی کے نام سے جھوٹی گڑی ہوئی حدیث لا کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ کو کیا اللہ خلافت دے گا، خوشحالی دے گا، دنیا میں عروج دے گا؟ ذلت رسوائی مقدر بنی ہوئی تمہاری. دیکھ لو، آپ جائزہ لے لو پوری دنیا میں، جس ملک میں رہتے وہاں بھی دیکھ لو اور دوسرے ملکوں میں دیکھ لو، کیا حال ہے مسلمانوں. کیوں؟ خالی نماز روزہ حج، بس پکڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج فارمیلٹی رسمی طور پہ ادا کر رہے. باقی نماز کا مقصد نیک بننا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ نماز کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ روزہ اس لیے کہ تم متقی بنو، لعلکم تتقون. روزے تم پر اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم متقی بنو. نماز اس لیے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری بات، غلط کام سے روکتی نماز. تو آپ کی نماز پڑھ رہے روکتی ہی نہیں، روزہ رکھ رہے پرہیزگار متقی بن رہی، تو نماز روزہ بس کر کے بھی کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا نا. نماز کا جو مقصد ہے کہ برائی چھپنا، نیک بننا، روزے کا مقصد ہے کہ نیک بننا، متقی بننا، پرہیزگار، دونوں نہیں ہے. اسی لیے ذلت رسوائی. سمجھا؟ جھوٹی بات کو مان رہے حدیثوں کی. سب سے بڑا جرم تو یہی ہے کہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، قرآن کی بات کو جھٹلا رہے، جھوٹی حدیث کو مان رہے. سمجھا؟ اسی لیے پوری دنیا میں ذلت رسوائی مسلط ہے. جب تک کہ نبی صحابی کے طریقے پہ نہیں آئیں گے تب تک کہ کامیابی حاصل نہیں. سمجھا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کا بھی فرمان. سمجھا؟ کتاب اللہ کو مضبوطی پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی باتوں پہ قائم رہنا، اس کی باتوں پہ جم جانا، اس کی باتوں پہ، قرآن کی بات پہ عمل کرنا، تو عروج ہے دنیا میں. اللہ فرما رہے ہیں. انکار کر رہے اللہ کی باتوں کا، بعض بات کو مانتے، بعض کا انکار کرتے. نماز روزہ حج مانتے، باقی لون لے رہے، پکار رہے ولی اللہ پیغمبر کو، یا اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا بابا مدد. سمجھا؟ سب قرآن کے خلاف عمل کر رہے. اللہ کا حکم
سمجھا؟ اللہ فرما رہے مجھ کو پکارو، تو اللہ کو چھوڑ کے پیغمبر کوئی پکارنے لگے، صحابہ کوئی پکارنے لگے، سمجھا آپ؟ جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جن کو یہ لوگ پکارتے تمہارے شرک کا انکار کر دے، اللہ کے سوا پکارنا کسی اور کو، کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، پیغمبر ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، تمہارے شرک کا وہ لوگ انکار کر دیں گے، وہی لوگ جن کو تم پکار رہے قیامت کے دن وہ لوگ خود تمہاری پکارنے کا انکار کر دیں گے۔ سورہ فاتر آیت 14، شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، سمجھا؟ سوچیے آپ، بولے ہم ان کو نہیں پکارتے، بہت ہوشیار عقل مند بھی ہے نا اس میں، بولے ہم پکارتے نہیں ان کو، صرف سفارش وسیلہ لگاتے، وہ بھی شرک ہے بول دیا اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 پڑھو پورا کھول کے، قرآن کھولتے ہی نہیں ہے تو کہاں سے معلومات ہوئے گی؟ عالم مفتی باپ دادا کے کہنے پہ چل رہے، باپ دادا جو کر کے گئے اسی کے نقش قدم پہ چل رہے، عالم مفتی جو بول رہے آپ کے گروہ کے عالم، آپ کے گروہ کے مفتی مدرسے والے آپ کے خیالات کے مطابق بول رہے تو خوش ہو جا رہے، ارے بھائی چیک کر لو قرآن سے کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے، سفارش وسیلہ شرک ہے اللہ فرما رہے، سورہ یونس آیت 18 دیکھ لو۔ آپ کو بتکاتے نہیں ہے بتوں کے بارے میں، بت اسٹیچو مورتی، کیونکہ پہلے کے مشرکین مکہ نا ولی اللہ کے نیک بندے لوگ کے مورتی بناتے تھے، آج ولی اللہ کی قبریں بناتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، وہ بھی ولی اللہ تھے جو اللہ کے ہمارے سفارشی، تو اللہ والے ہی ہوں گے نا جو اللہ کے سفارش کرنے والے، وہ سب اللہ والے تھے متقی لوگ، سمجھا آپ؟ سمجھے؟ ود وسوا نصر یعوق نصر، یہ سب سورہ نوح آیت نمبر 23 میں دیکھ لو، سمجھے؟ یہ چاروں بت جو قرآن میں دیا ہے سورہ نوح آیت 23 میں، ان کے بناتے تھے، وہ ولی تھے، نیک لوگ تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ستو گھول کے پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، تو وہ مر جاتے تھے نیک لوگ تو ان کا بت بناتے تھے اس زمانے میں۔ آج کیا نیک لوگ مر گئے تو قبریں بناتے، مورتی اسٹیچو بت نہیں بناتے، آج پہلے بت بناتے تھے نبی کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کیے مکہ تو بتوں کو توڑے جو لوگ نے جس کو پوچھتے تھے، تو سمجھا آپ؟ وہ بھی ولی اللہ ہی تھے، یہ آج بھی ولی اللہ ہے، سفارش کس سے لگاتا ہے؟ ولی اللہ سے نا، اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے، تو اللہ کے یہاں سفارش کرنے والے کون ہوتے؟ ولی اللہ ہی ہوتے نا، کہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے سفارش کوئی لگاتا ہے کیا؟ جو جہنمی ہے اس سے سب سفارش لگاتا ہے؟ نہیں، ولی اللہ تھے، وہی اللہ وہ فرما رہے کہ سفارش کرنا بھی شرک ہے، وہاں سورہ فاتر میں پکارنا شرک ہے یا صرف اللہ کے سوا کسی کو بھی، اور یہاں سفارش لگانا شرک ہے سورہ یونس، سمجھا؟ وسیلہ لگانا شرک ہے۔ تب قرآن سے دلیل مل رہی ہے، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھو، آپ کو تو بھٹکا علی مفتی، ان کا ترجمہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، سب آپ اپنا ترجمہ کھولو نا، جس پہ آپ کا ایمان ہے، جس کا ترجمہ آپ رکھتے ہو، جس کو آپ مانتے ہو عالم مفتی کو، اس کا ترجمہ پڑھو نا، اس میں نہیں ملا ہے تو بتاؤ آپ میرے کو ترجمہ ٹرانسلیشن، یا آپ کو بھٹکا ہے کہ ان کا الگ ہے ترجمہ، ان کا الگ ہے، سب کا ایک جیسا ہی ہے، دیکھ لو آپ سورہ فاتر آیت 14 اور سورہ یہ، اور ان کو تمہارے پکار کی خبر بھی نہیں ہے، اور وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے حشر کے دن، تمہاری پکار سے غافل ہے وہ، سورہ الاحقاف آیت 5-6 دیکھ لو آپ، دیا ہے نا سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6، سب بات بتا دی، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے اس لیے پڑھ رہی ہے مار چاروں طرف، اور پڑھے گی، کیونکہ نافرمانی سے جب مار پڑتی تو آدمی سدھر جاتا ہے نا، سدھر جاتا ہے تو پھر مصیبت دور ہو جاتی ہے، نہیں سدھرتے وہی حرکت چالو ہوئی ہے تو اور مار پڑے گی، سمجھا آپ؟ اللہ فرمائے نا ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا کا چھوٹا عذاب بھی چکھائیں گے، سورہ سجدہ آیت نمبر 21 آخرت کا عذاب کے پہلے دنیا کا عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، اللہ فرما رہے تھے، چکھا رہے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے کہ بس مسلمان کو عروج ملے گا، عروج نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے حکم پہ نہیں عمل کریں گے، نہیں کر رہے اس لیے مار پڑ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات تو اللہ کی باتوں کو جھٹلانا، سوچیے آپ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جن لوگوں نے ہماری بات کا، سورہ بقرہ آیت 39
جن لوگوں نے ہماری بات کا انکار کیا، یہ اللہ کی باتیں قرآن میں، اللہ کا حکم، اللہ کی باتیں، اللہ کی بات کو انکار کیا، جھٹلایا، کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ سب آیتیں کا جو اندر ہے باتیں اس کو جھٹلایا ہے، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس کو فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ سوچو آپ، آیت کا انکار آپ ہی لوگ کر رہے ہیں نا، انکار، ایک ایک بات کا انکار ہو رہا ہے نا، اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا کھانا حرام ہے، آپ لوگ کھا رہے، خواجہ کے نام کا، جعفر کے نام کے کنڈے کی نیاز، عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کی، سوچیے آپ، کھچڑا، حسین کے نام کا، علی کے نام کا شربت، یہ وہ سب ولی اللہ کا ہی نام کا دیگ، ان کو ہی پکارنا، ان سے ہی سفارش لگانا، یہی سب چل رہا ہے۔ اللہ کی سیدھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کو پکارو، میرے نام سے کھلاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کھلاؤ، سمجھا؟ اس کے نام کا کیوں کر رہے بھائی؟ سوچیے آپ، تب اللہ کی نافرمانی کر رہے تو دنیا میں ذلت، رسوائی، زوال، سمجھا آپ؟ اللہ کی اطاعت کرے تو انعام، نافرمانی کیے تو، سمجھا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امتیوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 کھول کے دیکھو، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اس دن میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آج وہی حال ہے، عالم مفتی کے کہنے پہ چل رہے، قرآن کھول کے اپنی زبان میں پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، قرآن کو چھوڑ دیے نا، تو وہاں شکایت کر رہے، آپ لوگ سوچ رہے بخشوائیں گے، شکایت کر رہے، وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آپ کی شکایت ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کو تو بخاری کی گڑی ہوئی جھوٹی حدیث ذہن میں بٹھا دی ہے، نبی بخشوائے، نبی نہیں بخشوا سکتے، خود قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے، سورہ زمر آیت 19، جن کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ جہنم میں جل رہے، کیا آپ اس کو اے نبی چھڑا سکتے، بچا سکتے؟ سوچو۔ اور سورہ جین آیت نمبر 21 میں بھی کہلوا دیا اللہ نے نبی سے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، سمجھا؟ سب بتا دیا ہے۔ قرآن کے خلاف جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، سب سے بڑا عمل جو آج ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اللہ کے خلاف جو عمل ہو رہا ہے وہ ہے لون، انٹرسٹ، سود، بیاج سے گھر، بنگلہ، گاڑی، ایجوکیشن لون، سب دنیا کی چکا چوند کے لیے لے رہے لون اور دے رہے اس کو، انٹرسٹ، لون، بیاج، سمجھا آپ؟ لینا دینا دونوں حرام ہے۔ نبی نے تو فرمایا جو گواہی بنے گا، وٹنس جو گواہی دے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے غلط کام میں مدد کیا، غلط کام ہو رہا ہے نا، سود لینا اور دینا دونوں غلط کام ہے، تو اس لیے گواہی دے رہا وٹنس، جو مدد کیا وہ بھی جائے گا، گناہ کے کام میں مدد مت کرنا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ ساری اللہ کی نافرمانی، نماز روزہ آج کر رہے، اور نماز روزہ ہی تمہارا ریجیکٹ ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بولتے ہیں باہر آ کے خلاف کرتے ہیں۔ نماز میں بولتے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری باتوں پہ چلتے ہیں، نماز میں اقرار کرتے ہیں، باہر آ کے سب شیطان کی باتوں پہ چلتے ہیں، اللہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، باہر آ کے نماز کے باہر دنیا میں جو زندگی، کاروبار، بزنس کر رہے ہیں نا، سود، بیاج، لون، انٹرسٹ، سوچیے آپ، دنیا میں ذلت، رسوائی مسلط ہو گئی۔ آل عمران آیت 112۔ کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں کہاں ہیں؟ یہاں ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرتے، عمل کرتے، منہ سے بولتے نہیں، ہم انکار تھوڑی کرتے، خود کو ہی دھوکہ دے رہے، عمل کوئی کر رہے، جو منع ہے قرآن میں وہی کام کر رہے، بولے ہم انکار نہیں کرتے، اتنی بڑی گمراہی، جاہل بات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔